بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے امت پر احسان عظیم کیا کہ ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی جو اعمال انسان کو اس دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی فائدہ مند اور انسان کے لیے بہترین بن جاتے ہیں. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان اعمال کو اخذ کیا، لیا، عملی زندگی میں اس کو نمونہ بنایا اور ہم سب کے سامنے پیش کر دیا. عزیزان گرامی، ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنے وقت کو جو اس دنیا میں پورا کر رہا ہے، گزار کر ایک اگلے جہاں میں جانے والا ہے، جس میں انسان سے سوال و جواب اور دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ دنیا دار العمل، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزاء،
بدلے کا مقام ہے، تو ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا اچھائی اور برائی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر اللہ نے ایک احسان عظیم کیا ہے کہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک وہ کیے گئے اعمال اس کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے چاہنے والے، اس کی فیملی اور اس کے خاندان کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے، ایسے اعمال بطور نعمت اور تحفہ کی دیے ہیں، اگر وہ کرتے رہیں گے تو فوت ہونے والا، اللہ کے پاس جانے والا، وہ ان اعمال سے فائدہ مند ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی بات پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو اسی سمت لے کر چلتے ہیں کہ میت کو اپنے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ان اعمال سے ہونے والے فوائد انشاءاللہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی بات ایک مسلمان کے لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب ایک مسلمان، ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر وہ اعمال جن اعمال کا بدلہ رب تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں، ان میں 3 اعمال اس روایت میں، اس حدیث میں ذکر کیے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلا عمل ایک مسلمان کے لیے جو مسلمان کو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، انسان نے اپنی زندگی میں کیا لیکن اس کا فائدہ ایک انسانیت اور ایک مسلمان اور ایک امت اور ایک قوم اٹھاتی رہے۔ اور عزیزان گرامی، ابن ماجہ کی روایت کو پڑھ لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مزید بھی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وہ اعمال جو انسان کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی انسان کو وہ نیکیاں، وہ اعمال، وہ حسنات جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، وہ اعمال میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی وضاحت کیا ہے؟ مسجداً بناہ، وہ مسلمان جو مسجد بنا دیتا ہے، وہ بیتاً لابن السبیل بناہ، یا مسافر خانہ جس میں مسافر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور اپنے گزر بسر کو، اپنے آرام اور سکون کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اور بالخصوص وہ مسافر جو دین اور دین حنیف کو پڑھنے والے ہیں، وہ مسافر جو اللہ اس کے رسول کے کلام کو پڑھنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے ایسی جگہوں پر، مدارس میں، ایسے اداروں میں تشریف رکھتے ہیں جہاں پر ان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آشنا کیا جاتا ہے، ایسے مسافروں کی تربیت کرنا، ایسے مسافروں کا خیال رکھنا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ فرماتے ہیں او نہرا جاریہ، یا وہ ایسی نہر جہاں پر ضرورت ہو پانی کی، وہ نہر جاری کروا دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں صاف اور میٹھے پانی کا پلانٹ لگوا دیا، ایسی جگہوں پر جہاں پر ضرورت ہے ٹیوب ویل لگوا دیا، یا ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی کی جس طریقے سے بھی ضرورت ہے وہاں پر پانی کا اہتمام کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحق من بعد موته، اور اپنی مکمل زندگی میں، اپنے ہوش و حواس میں وہ ایسا صدقہ، ایسا اپنا مال خرچ کر دیتا ہے جس کا اس کو بعد میں بھی، جس کا فائدہ اس کے بعد آنے والے بھی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعمال ان اعمال میں سے ہے صدقہ جاریہ جو ایک مسلمان کے لیے بعد میں بھی فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا عمل ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث
صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به، وہ علم جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے، لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، اس علم کو لے کر اپنے عمل میں لا کر اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں من دل علی خیر فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ، وہ مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اپنے علم کے ذریعے اس کو اچھی بات سکھلا دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اچھی بات سیکھنے والا مسلمان جب تک عمل کرتا رہے گا وہ سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اجر و ثواب سے نوازتے رہیں گے۔ اور ایسے ہی ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم علما فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يُنْقَصُ من اجر العامل، کوئی شخص کسی مسلمان کو علم سکھا دیتا ہے اور سیکھنے والا اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، جب تک عمل کرتا رہے گا سکھانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ اور پھر اس سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات کیا ہے، ہمارے لیے انعام کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں ہم کسی کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، بلکہ وہ مالک تو وہ ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، جس نے کہا واللہ، اب وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے فضل سے جس کو جتنا چاہتا اتنا نواز دیتے ہیں، کسی کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان اعمال میں سے جو اعمال انسان کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں، ان میں تیسرا عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جس کی انسان اپنی زندگی میں بہترین تربیت کرتا ہے، اپنے نمازوں کے اوقات میں نمازوں کا اہتمام، اور ساری زندگی وہ اعمال جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو مکمل طور پر اس کی تربیت ایسی تربیت کہ وہ ایک انسان بہترین انسانیت کے اس عروج پر ہو اور بہترین مسلمان ہو، ایسی تربیت کرنے والا شخص جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وولدہ من کسبی، اور نیک اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے، انسان کا بہترین سرمایہ جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور کل قیامت کے دن میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ سب سے بہترین سرمایہ اگر ہے تو انسان کی نیک اولاد ہے جس کی تربیت ایک مسلمان اپنی زندگی میں کر گزرتا ہے۔ حضرت محترم، چوتھا عمل ایک مسلمان کے لیے جو فوت ہونے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وہ ایک مومن جو عمل وہ مومن اپنی زندگی میں کر گزرتا ہے، وہ حسنات وہ نیکیاں کر گزرتا ہے، ان میں یہ عمل بھی شامل ہے علما علمہ، اس نے علم لوگوں کو سکھایا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ہوا نشرہ، اس کی نشر و اشاعت کی لوگوں میں پھیلایا۔ اور آج کے زمانہ میں اور شروع کے زمانہ سے لے کر ابھی تک نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ اسلامی کتب، اسلامی لٹریچر جو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لوگوں میں عام کر دیا جائے، اس لوگوں میں شائع کر دیا جائے، یہ وہ ایک طریقہ ہے۔ ایک مسلمان دینی کتب کو شائع کرتا ہے، لوگ خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جب تک وہ لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، وہ کتابیں تقسیم کرنے والا، وہ لٹریچر بنانے والا، اس میں جتنی بھی کوشش کرنے والے تمام قسم کے وہ لوگ، اللہ ان سب کو جب تک وہ عمل جاری رہیں گے اللہ اس کا انشاءاللہ ان کو اجر و ثواب سے ان کو نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، پانچواں عمل ایک مسلمان کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ام مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہا کے باغ میں جاتے ہیں اور پوچھا من غرس هذا النخل، یہ باغ کس کا ہے؟ امسلم او کافر، یہ مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بل مسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغرس مسلما غرسا ولا یزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور یا کھیتی باڑی کرتا ہے، باغات لگاتا ہے، اور جو شخص بھی اس نیت سے لگائے کہ اس سے لوگ کھائیں گے، انسان بھی کھائیں گے، جانوروں کو ضرورت ہوئی تو وہ بھی کھائیں گے، جو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ کرتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، وہ لگا ہوا درخت، وہ سالوں کے سال تک جاری رہنے والا وہ درخت، وہ باغات، وہ کھیتی، وہ اللہ کی توفیق سے اپنا پھل دیتی رہے گی، اور لگانے والے کو اللہ تعالیٰ تب تک ثواب سے نوازتے رہیں گے۔ اور بالخصوص وہ درخت، وہ باغات ایسی جگہ پر لگا دیے جائیں جہاں سے فائدہ حاصل کرنے والے نیک لوگ ہوں، اور فائدہ حاصل کرنے والے وہ طلباء، وہ اللہ کے بہترین مہمان ہو، تو اس کا فائدہ تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے سال ہا سال پہلے جامعہ سلفیہ میں باغات لگائے، وہ آم کے درخت لگائے، اور ہم ان لوگوں کو، ان بچوں کو دیکھتے ہیں جب وہ ان پھلوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے مہمانوں کا خیال رکھا، اللہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو جب تک یہ فائدہ، جب تک یہ لوگ، یہ بہترین لوگ ان پھلوں سے، ان اللہ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب سے ان کو اضافہ کرتے رہیں گے۔ حضرات و محترم، چھٹا وہ عمل جو مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہ اجرها واجر من عمل من بعده، وہ مسلمان جو کوئی بھی نیک عمل، بہترین عمل، کوئی نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اور جب تک لوگ اس نیک عمل سے فائدہ مند ہوتے رہیں گے تب تک اس نیک عمل کو شروع کرنے والا، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیوں کا ایک انبار لگتا جائے گا۔ اس کی بہترین مثال کہ ایک مسلمان مسجد میں کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ ترجمہ کلاس شروع کروا دیتا ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی ایسا اہتمام کرنا ہو، دینی کوئی پروگرام شروع کروا دیتا ہے، ایک بچے کو ترغیب دلا کر دینی تعلیم کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی انسان کے لیے بہترین کام ہے، جب تک وہ کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے اضافے کرتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور روایت المعجم الکبیر کی، وہ بھی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا سیئہ فعلیہ اثمها حتی یترک، وہ مسلمان جو کسی برے اعمال کی بنیاد رکھتا ہے، جو کسی غلط کام کی بنیاد ڈالتا ہے، جب تک وہ برا کام ہوتا جائے گا اس انسان کے نامہ اعمال میں برائیاں بھی لکھتی جائیں گی۔ اللہ اسے محفوظ فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو اعمال ہمارے لیے نامہ اعمال میں بہترین اضافے کا سبب ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے وہ اعمال جو اگر وہ خود کرے، فوت ہونے کے بعد بھی ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے 5-6 باتیں کی۔ سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ، دوسرا عمل علم نافع، جو انسان کسی مسلمان کو دیتا ہے وہ علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تیسرا عمل نیک اولاد، جب تک اس کے لیے اس اچھی تربیت کے ساتھ اپنے پیچھے چھوڑا، وہ نیکیاں، وہ نمازیں پڑھتی رہے گی، نیت کرے نہ کرے، نیک اولاد قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، وہ نیک اولاد نیت کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس تربیت کرنے والے والد کو، والدہ کو اس کے ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا عمل دینی کتب کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا۔ پانچواں عمل شجرکاری، اور ایسے مسلمانوں کے لیے جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر باغات لگانا، کھیتی باڑی کرنا مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ اور چھٹا عمل یہ ہے میت کو ایسا کام کرے جو فائدے کے لیے ہو اور مسلمانوں کے لیے وہ نفع مند ہو، اگر اس کام کی بنیاد رکھ دے، جب تک وہ کام چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس میت
میت کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری اسی موضوع کا دوسرا حصہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان، اس کا پیارا، اس کا اہل خانہ میں سے اس کا عزیز فوت ہو چکا، میت کو جو فوت ہونے والا ہے اس کو دوسروں کے وہ کون سے اعمال ہیں کہ دوسرے اعمال تو کوئی کر رہا ہے لیکن فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے، کہ میت کو دوسروں کی طرف سے نفع پہنچانے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر میت فوت ہونے والا مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک صحابی سعد بن طول رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی فوت ہو چکا، اس نے 300 سونے کے سکے، 300 درہم چھوڑے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی اولاد میں تقسیم کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، ان اخاک محتسب بدینہ فقد عنہ، اے میرے پیارے صحابی، اس کی اولاد میں تقسیم کار بعد میں کرنا، وراثت تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے جو اس کا قرض ہے اس کی ادائیگی کرو، کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا وہ مسلمان، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کی نجات کے لیے اس کے اہل خانہ، اس سے محبت کرنے والے بہترین عمل کر سکتے ہیں، اس کا قرض ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی جان لٹکی رہتی ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، اس کی نجات نہیں ہوتی جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک مسلمان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ تو دوسرا عمل ایک مسلمان کے لیے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله۔ کوئی مسلمان جب اللہ کے اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ اور مسلمان اگر 40 وہ آدمی جو موحد ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اگر 40 موحد اس کا جنازہ پڑھ کے اللہ کے ہاں سفارش کر دے تو اللہ فرماتے ہیں شفعہم اللہ، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان ہم سب کا پیارا فوت ہو چکا، کیا اس کے پیچھے جنازہ پڑھنے والے 40 آدمی ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں آتی ہوں، جو خالص نیت کے ساتھ جنازے کی دعاؤں کو اپنے اس ترجمے کے ساتھ رب کے سامنے بہترین طریقے سے ان دعاؤں کو رکھ سکیں؟ کیا ایسے افراد 40 ہمیں مل جائیں گے؟ یقین کیجئے گنے چنے وہ افراد ہمیں اس پورے سینکڑوں کے مجمع میں ہمیں وہ نظر آئیں گے جن کو یہ دعائیں یاد ہوں گی، اور وہ دعائیں پڑھ کے اپنے چاہنے والے کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے محبت کرنے والے کو رخصت کر رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ جنازے کس کام کے باقی رہے پھر؟ اگر سفارش ہی مکمل نہ ہو سکی تو ہمارے جنازے کس کام کے پھر؟ عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ نماز جنازہ، اس کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اس کو یاد کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے پیاروں کی سفارش بہترین طریقے سے ہم کر سکیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے تیسرا عمل جو ہم ایک میت کے لیے کر سکتے ہیں وہ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استغفروا لاخیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہیں، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس میت کے لیے، اپنے پیارے کے لیے دعا کرو۔ اب اس کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ چوتھا عمل کسی مسلمان کے لیے صدقہ کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، وہ آخر میں وصیت نہ کر سکی، کیا مجھے لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے اگر وہ وصیت کرنے کی اس کا موقع مل جاتا تو وہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کرتی۔ میں اس اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، کیا میرے خرچ کرنے کا ثواب میری والدہ کو ملے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ضرور ملے گا۔ تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا یہ جائز ہے، اس کا انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح پانچواں عمل ایک مسلمان کے لیے میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت جو آپ کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی
میری ماں نے ان امتی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، اللہ کے نبی میری ماں اس نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج نہ کر سکی، اللہ کے پاس پہنچ گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قرض ہے جو انسان کو سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 عمل جو ایک مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے کر سکتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، المیت یعذب بما نیح، ایک مسلمان جو اپنی زندگی میں دوسروں کی میتوں پر نوحہ کرتا رہا، چیخ و پکار کرتا رہا، جب وہ خود اس دنیا سے چلا گیا اس کی میت پر بھی نوحہ کیا جا رہا ہے، کرنے والے نوحہ کر رہے ہیں لیکن عذاب اس میت کو ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میت فوت ہو جانے والے کے بعد ہر وہ کام، ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کام اس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی بنیاد پر، ہر وہ کام جو میت کے اللہ کے پاس پہنچ جانے کے بعد، فوت ہو جانے والے کے بعد انسان کوئی خلاف شرع، خلاف سنت جو بھی کام کرتا ہے، اگر وہ میت وہ جب زندہ تھا تو تب وہ خود بھی کرتا رہا، اب اس کے بعد والے بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس میت کو اس کا نقصان ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے جب ایک مسلمان فوت ہو جائے اس کے بعد کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، اگرچہ ہم اس میت کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر وہ خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، تو وہ اس میت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ باعث عذاب ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔